السلام علیکم کلاس 9th۔ اس لیکچر میں ہم ترجمۃ القرآن کی جو سورۃ الاحقاف ہے اس کی ہم مکمل ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق مکمل حل کریں گے۔ تو آپ اس کے لیے صفحہ نمبر بک کے 203 پہ آ جائیں، بک سامنے رکھ لیں اور ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات ہیں۔ تعارف: احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت 21 میں اس جگہ کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ الاحقاف کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ مضامین پڑھتے ہیں آگے ہم۔ سورۃ الاحقاف کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو سب سے اہم قرار دیا ہے، گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی اسی لیے اس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک صورت تھی۔ ہم نے اس صورت کی ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ بک کے صفحہ نمبر 212 پہ آئیں، مشق حل کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا MCQ ہے، احقاف کے معنی ہیں ریت کے ٹیلے۔ جیم آپشن پہ ٹک لگائیں۔ دوسرا MCQ ہے، احقاف مسکن تھا قوم عاد کا۔ الف آپشن پہ ٹک لگائیں۔ تیسرا MCQ ہے، سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے ہیں والدین کے۔ دال آپشن پہ ٹک لگائیں۔ چوتھا MCQ ہے، حقوق العباد میں اولین حق ہے والدین کا۔ بے آپشن پہ ٹک لگائیں۔ پانچواں MCQ ہے، قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا اپنے جو جسمانی طاقت تھی ان کی، اور ان کو جو قوم عاد تھی ان کو اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ آپ جیم آپشن اس کا جو ہے وہ درست ہے، اس پر ٹک لگائیں۔ کویشچن نمبر 1 کے 5 MCQs ہم نے حل کر لی ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا جو دوسرے کویشچن نمبر 2 کا پہلا جو پارٹ ہے سورۃ الاحقاف کا، یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ صفحہ نمبر آ جائیں گے 203 پر۔ یہاں پہ تعارف میں جو ہے احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، یہاں سے شروع کر کے جو ہے وہ آپ یہ جو پہلی 2 لائنیں اور یہ والی لائن، اس کا نام سورۃ احقاف رکھا گیا ہے، یہاں تک آپ نشان لگائیں گے۔ دوسرا کویشچن ہے، سورۃ الاحقاف کا مرکزی مضمون لکھیں۔ تو آپ جو تعارف ہے اس کی جو آخری لائن ہے، سورۃ الاحقاف کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، یہاں تک آپ دوسرے سوال کا نشان لگائیں۔ تیسرا سوال ہے، سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ آپ صفحہ نمبر 204 پہ دیکھیں، یہاں پہ علمی اور عملی نکات لکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی 2 کر سکتے ہیں۔ میں ان 2 پہ نشان لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ کویشچن نمبر 4 ہے، قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ اسی صفحے پہ آپ یہ شروع میں دیکھیں، یہ قوم جزیرہ
عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی، انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا، پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہوگی۔ یہاں تک آپ نشان لگائیں۔ آگے کویسچن نمبر 3 ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ اس نے 5 کا کہا ہے، ہم جو ہے وہ سب کا لکھیں گے وصینا، آپ اس کا لکھیں ہم نے حکم فرمایا۔ دوسرا ہے حملت ہو، اٹھائے رکھے، اس کا آپ لکھیں اٹھائے رکھے۔ ہو، اس کی ماں نے۔ نیکسٹ ہے الثلاثون شہرن، 30 مہینے۔ اربعین سنتن، 40 سال۔ اوزعنی، مجھے توفیق دے۔ تو کویسچن نمبر 3 کے ہم نے الفاظ کے معنی لکھ لیے۔ آگے ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 4 کی طرف۔ کویسچن نمبر 4 ہے، دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو یہ والی آیت آپ صفحہ نمبر 207 پہ آئیں گے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان الذین قالوا، یہاں سے آپ نشان لگائیں بے شک سے نشان لگائیں، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں تک آپ نشان لگائیں۔ دوسری آیت ہے اولئک اصحاب الجنت، تو یہ اسی کے ساتھ جہاں سے پہلا کویسچن ختم ہوا ہے اسی کے ساتھ شروع کریں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور تیسری آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، آپ یہاں سے شروع کریں گے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا۔ اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے۔ بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ کویسچن نمبر 5 ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔ سورہ احقاف پر ایک مفصل مضمون لکھیں۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 203 پہ سورہ احقاف جہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ لانگ کویسچن نشان لگائیں گے، یہاں سے شروع کریں گے، تعارف بھی لکھیں گے، اور مضامین جو ہے وہ اگلے صفحے تک آپ حوصلہ افزائی کی ایک ہی صورت تھی یہاں تک آپ نشان لگائیں گے۔ تو ہم نے سورہ احقاف کی مکمل ریڈنگ اور جو ہے وہ مشق کو حل کر لیا ہے۔